السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد. ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالی بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے. معزز سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے فیضان چشتیہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مسعود موقع پر ہم آپ کے سامنے شب معراج صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم معجزہ اور روشن حقیقت عنوان سے پروگرام جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے جو ہے پیش کرنے کی جو ہے عالم اسلام کی عظیم اسکالر، محترم المقام، عزت مآب حضرت پروفیسر صغیر افراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علمی انکشافات اور اس واقعے کی ہواگیر مقبولیت اور اس کے اثرات عالم انسانیت پر کیا ہوئے، اور آج بھی واقعہ معراج ہمیں کیا درس دے رہا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے حضرت سے جو ہے سماعت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم جی نوازش. جی الحمدللہ حضرت، آج کی اس بزم میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کیا جاتا ہے. آپ نے اپنی گناگو مصروفیات میں سے وقت عنایت فرمایا ہمارے لیے اور ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے سامعین آپ کی جو ہے قیمتی جو ہے باتوں سے اور آپ کے جو ہے نکات سے مستفید ہوں گے. میں بڑی خوشی ہے آپ جو ہے دوبارہ ایک مرتبہ پھر ہمارے پیج پر تشریف لائے ہیں اور ہمیں جو ہے موقع عنایت فرمائے ہیں اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کا. حضرت والا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں واقعہ معراج ایک عالمگیر واقعہ ہے جس نے انسانیت کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈالا، اور اس کے کئی جو ہے پہلو بھی ہیں. ایک اہم ترین واقعہ روحانیت کے لحاظ سے ہو یا سائنسی انکشافات کے لحاظ سے ہو، اخلاق سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے حضرت؟ آپ کا جو ہے مائک آن کیجئے. مائک آن فرمائیے حضرت، مائک جو ہے آپ کا بند ہے. جی السلام علیکم. جی حضور. جی 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 حضرت والا جی الحمدللہ. صاحب میں جی آپ جی کے فرمائیے. حکم کے بموجب میں بیٹھا ہوا ہوں. جی انشاءاللہ حضرت. یہ بھی برکتیں ہوں گی، اس سے بھی فیض ہم بھی حاصل کریں گے، جی حضرت. کیونکہ فیضان چشتیہ کا فیض تو ہر جگہ ہے. الحمدللہ. انشاءاللہ ہم بھی رہیں گے. آواز جی ہماری حضرت. آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل صاف آ رہی ہے حضرت. آپ آغاز کریں اپنی گفتگو کا. واقعہ معراج کے عظیم پہلوؤں کے اوپر آپ جو ہے روشنی ڈالیں. بہتر صاحب، آج تو بہت ہی اچھا ہے کہ جو ٹاپک آپ نے دیا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک عظیم معجزہ، ایک روشن حقیقت. بلا شبہ صدیوں سے اس پر گفتگو ہوتی آ رہی ہے، اور آج کا بھی یہ معجزہ ہے کہ عربی میں قرآن حکیم کا نزول ہوا، معراج کا ذکر ہے، لیکن آج دنیا کی ہر بڑی زبان میں معراج کی حکمت، معراج کی فضیلت اور معراج کے مقاصد پر گفتگو ہو رہی ہے، چاہے وہ یورپ ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ملک ہو اور کوئی بھی زبان ہو. صرف یہ اتنا ہی ذکر نہیں ہے کوئی محب و محبوب کے ملنے یا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے سلسلے میں، بلکہ کائنات کو اس سے واقف کرانا بھی تھا۔ عام طور سے میں کہتا ہوں کہ اردو میں روز اول سے، یعنی حضرت امیر خسرو سے لے کر آج تک، اردو میں بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت شریف کے اور اس میں معراج کے ذکر کے بغیر گفتگو پوری ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ رجب کا مہینہ یقیناً ہمارے یہاں بے حد اہمیت کا مہینہ ہے۔ اس دور میں بھی ہمارے تمام علماء اس سے واقف ہیں اور ان سے ہم سیکھتے رہتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی دوسری قوموں نے بھی، یعنی دور جہالت میں جہاں ہم کہتے ہیں، اس وقت بھی اس کی عظمت اور اہمیت تھی کہ قربانی کسی نہ کسی زاویے سے ہوتی تھی، اور اسی لیے رجب کا مہینہ احترام کا مہینہ تمام قوموں کے لیے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دکھلانا تھا رب کو کہ دیکھیے جو انبیاء تشریف لائے، ان انبیاء میں امام الانبیاء کون ہے، اور امام الانبیاء کے لیے خود یہود و نصارہ یا دوسری قوموں نے تسلیم کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام الانبیاء ہیں۔ ورنہ جس طرح سے یہ معراج، یعنی دوشنبے کی شب، اور یہاں اردو والے ہم لوگ خاص طور سے اردو والے دیکھتے ہیں کہ جب اس پر یعنی کمیونسٹوں نے بلکہ دہریوں نے بھی گفتگو کی تو وہ یقیناً ایمان لے آئے اور مان لیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، عصمت چغتائی بہت بڑی اردو کے فکشن رائٹر، ناول لکھتی تھی، اور جب انہیں لکھنؤ تشریف لائی اور لکھنؤ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے آل رسول کا، امام حسین کا، اس حد تک وہ متاثر ہوئی، یعنی آل رسول سے اور انیس کے مرثیوں کے ذریعے، کہ انہوں نے جناب زینب پر کوئی ایک کیریکٹر بنا کے کہ کہا یہ ایک آئیڈیل کیریکٹر ہے، اور ناول لکھ دیا آخری قطرہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، جیسے شب، معراج کی شب ہے تو شب کا تضاد کیا ہے، یہ تمام واقعہ جو کچھ بھی ہے، شب مینس تاریخی، شب مینس رات، شب مینس اندھیرا۔ اس کے برعکس صبح ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبح روشنی، اجالا، اور یہ روشنی صرف عربوں کے لیے نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر اس وقت ظلم ڈھا رہے تھے ان کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے، تمام قوموں کے لیے یہ کہا گیا یہ اجالا ہے، تاریکی سے باہر لانا، اندھیرے سے روشنی کی طرف لانا، قلب کو منور کر دینا، ذہن کو پاک و صاف کر دینا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں آج بھی ایک معجزے کی طرح ہے۔ آپ سب ہم سے زیادہ واقف ہیں کہ 27 رجب کو نبوت کے بعد تقریباً 10 سال ہو رہے تھے، اس 10 برس میں مکے میں صحابہ کرام پر اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ضرب پہنچائی جا رہی تھی، جو ٹارچر کیا جا رہا تھا، جو طنز کیا جا رہا تھا، خدا چاہتا تھا
کہ اپنے محبوب کے لیے ہم انہیں بتا دیں کہ دیکھو ایک معجزہ یہودیوں نے بھی تسلیم کیا، عیسائیوں نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں یہ تو شب معراج ہے، شب ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کے ایک حصے میں اب یہ اس حصے کو چاہے ہم حضرت ام ہانی کے گھر کو مان لیں یا خانہ کعبہ کے وہ بیرونی حصے کو جہاں سے آپ معراج پہ تشریف لے گئے، یعنی خانہ کعبہ اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصی، بیت المقدس۔ ہم سب واقف ہیں انبیاء کے تعلق سے، بلکہ ہم تو بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ 1,24,000 بیشتر انبیاء کا تعلق عرب کی سرزمین سے، عرب کی سرزمین سے بھی بیت المقدس سے، بیت المقدس میں بھی مسجد اقصی، یعنی 2 مسجدیں۔ حضرت ابراہیم کی طرف ہم دیں خانہ کعبہ، حضرت اسماعیل کے لیے لے خانہ کعبہ، اور بقیہ انبیاء کے لیے لے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء کے لیے تو بیت المقدس۔ کتنے چھوٹے سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سفر جو ہے معراج کا سفر تو بہت معمولی سا ہے، پلک جھپکتے ہیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی جس حد تک گئی ہے، ابھی نہ جانے کتنے آگے تک جائے گی، اور ہم جن سیاروں کی بات کر رہے ہیں، چاند اور ستاروں سے آگے بھی بات ہم کر رہے ہیں، سولر سسٹم سے بھی آگے کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں یہ کہتا ہے کہ آواز سے زیادہ رفتار۔ تو یہ تو ابھی ہماری سائنس ہم پہنچ رہے ہیں، کتنا بڑا مرحلہ ہمیں گزارنا پڑے گا۔ آج جو میزائل جو چھوڑی جا رہی ہیں، جو یوکرین پہ جو حملے ہو رہے ہیں، کتنی برق رفتاری ہے۔ ابھی تو ہم نے منزلیں طے بھی نہیں کی ہیں سائنس کے لحاظ سے، اور وہ منزل ہوگی جہاں یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ دکھلا سکتا ہے، اور اس نے دکھلایا رحمت العالمین کے سلسلے میں کہ یہ دیکھیے ہم نے اپنے محبوب کو بلایا تاکہ تم اے مکے کے لوگوں، اور صرف مکے کے لوگوں نہیں، اے ابن آدم تم سب دیکھ لو کہ ہم نے کسی کو یہ توقیر، یہ عزت، یہ مقام عطا نہیں کیا ہے جو ہم مقام عطا کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا اسی وقت، خاص طور سے حضرت عمر کے زمانے میں، دیکھیے کہ کتنی فتوحات ہوتی ہیں۔ فتوحات مینس تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ اسی طرح کے واقعات کے زور سے، اور سب نے مان لیا کہ ہاں یہ معجزہ ہے۔ اور اس کو ماننے میں بیان کرنے والے جس طرح سے ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور جس طرح سے قرآن میں ذکر آیا ہے، سورہ میں ذکر آیا ہے حضرت جبرائیل کے وسیلے سے، کہ بالترتیب کس طرح سے یہ واقعات بڑھ رہے ہیں۔ براق سب یہ سمبولک، علامتی چیزیں جو آج ہمارے ادب میں ہم علامتوں کا سہارا لیتے ہیں، تشبیہات کا سہارا لیتے ہیں، تلمیحات کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک معمولی سا خادم جو ہمیشہ کہتا رہا کہ میں خادم ہوں، کیا میں رسول اور آل رسول کیا ہے، میں تو غلامان رسول کو بھی ماننے والا ہوں۔ علامہ اقبال چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے کس طرح سے وہ تلمیحات کے ظاہرے بیان کر دیتے ہیں۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ جب اردو زبان ان 3 لفظوں کے ذریعے پوری تاریخ کو بیان کر سکتا ہے، تو پھر کتنی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، پیش کر دی گئی ہیں۔ 6 آسمانوں کا ذکر ہر ایک بالترتیب اسے بیان کرتا ہے کہ حضرت آدم، حضرت صالح،
حضرت ابراہیم، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور اس کے بعد گزرتا ہوا جو لمحہ ہے جس پر ہر روز ہمارے علماء آج تقریر کر رہے ہیں، اور خود مہتاب صاحب کے میں نے چیزیں دیکھی ہیں، اور یہ چشتیہ سلسلے سے جتنی چیزیں آئی ہیں، تمام سلسلوں کے اوپر اتنی کتابیں اور اتنی چیزیں آپ لوگوں نے بیان کر دی ہیں کہ اس پر نئی نسل کو پڑھنا اور سبق حاصل کرنا ہے۔ یہی تو دکھلانا ہے کہ خانہ کعبہ سے بیت المقدس، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ تک باتیں ہونے والی، اپنا رب بلا لیتا ہے، اپنا رب بلا لیتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ یہاں سے 3 سے یہ مثلث ایک تیار ہو جاتا ہے، حکمت کا، فضیلت کا اور اس کے مقاصد کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے ایک نقش ہے، انہی کے اوپر چلنا ہے، ایک آئیڈیل زندگی۔ آپ نے جس طرح سے اس آئیڈیل زندگی کے اوپر شب معراج یعنی 621 ہجری میں عیسوی میں جب ہو رہی ہے 10 ہجری کے بعد، تو اس کا جو واقعات ایک تسلسل سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ چیزیں دیکھ لیجئے کہ کیسے ہم اس معجزے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ صرف کیا دیدار مقصد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں دیکھنا؟ یہیں پر بہت ہی مولانا حسن موہانی نے کہا بھی ہے، اس کے اوپر پوری نظم ہے ان کی، کہ محب و محبوب کی باتیں اور آگے بتاتے ہیں، اور اس پہ ہم ہے کہ یہ میرا یعنی عروج جب ہو رہا ہے تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، اور یہی حد ہر مسلمان کو سر خم تسلیم کرنے کے لیے ہے کہ کیا اس دیدار کا ہی مقصد تھا یا اس شب معراج کا مقصد امت کی بخشش تھی؟ یہ بھی ہے، دیدار بھی ہے، امت کی بخشش بھی ہے، اور پھر جو آج بھی تحائف ملتے ہیں، ہم جب اپنے کسی کے یہاں جاتے ہیں کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں، وہ نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے، رب کے پاس جب ان کا محبوب آ رہا ہے تو کیا مل رہا ہے تحفہ؟ کیا بے مثال تحفہ ملا ہے، نماز کا تحفہ۔ سب آپ اس کی تفصیل سے آپ لوگ واقف ہیں اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، کیا علماء نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور پھر چشتیہ سلسلے میں تو خواجہ معین الدین چشتی سے لے کے اور مہتاب چشتی تک جس طرح سے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ دیکھیں، نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لیجئے، 50 وقت کی نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ گفٹ کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے، اپنے محبوب کو، اور اس محبوب کو جس کی امت پر آج ہم سب فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس معراج نے ہمیں سب سے پہلے کیا چیز بتا دی ہے کہ دیکھیے دنیاوی مقصد کے اوپر ہم آ جائیں، علماء اس کے اوپر اس کی تمام فضیلت بیان کریں گے اور اس کے قرآن اور حدیث کے اعتبار سے بیان کریں گے، نہ ہم صحابہ کرام، بلکہ ہم آج کی بات، ہم سائنٹیفک زمانے کی بات آپ کو کرنا چاہتے ہیں کہ آج کیا ہے نماز، کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فوقیت دی نماز کو، لیکن نماز میں بھی بہت سی چھوٹ بھی دی، لیکن نماز سے چھٹکارا نہیں، چھوٹ اور چھٹکارے میں فرق ہے۔ نماز سے بتا دیا گیا کہ نماز ہمیں کیا سکھائے گی، جب ہم رب کے سامنے جائیں گے تو ہمیں اس رب کے محبوب کا ذکر آئے گا، جب محبوب کا ذکر آئے گا تو اطاعت کا ذکر آئے گا، جب اطاعت کا ذکر آئے گا تو بندگی کا ذکر آئے گا، جب اس کا ذکر آئے گا تو ہم دنیاوی تمام مسائل سے اتنی دیر کے لیے
دور ہو کے سر بسجود ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے. کس کے توفیل میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں اس جگہ پہنچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کم از کم ہم یہ بات تو تسلیم کر لیں کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، ایمان کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی تو مان لیں جو فرض ہیں. اور جب اس کو ہم مانیں گے تو پھر ہمیں بہت سی چیزوں کو ماننا پڑے گا. بہت سی چیزوں سے یعنی کہ ہمیں حق، حرام و حلال، گناہ، ان تمام چیزوں سے، گناہ کی ہزارہ قسمیں ہم نے کہا ہے ہر سلسلے میں ہے. اور یہاں تو صرف ہم چشتیہ سلسلے میں کر رہے ہیں. جو 4 ہمارے سلسلے ہیں ان میں سب سے میں جو وسیع سلسلہ ہے چشتیہ سلسلے میں، آپ دیکھیے کہ کتنا چھوٹا ہے. سما بھی ہے، محفل بھی ہے، لیکن وہ چیز ضرور ہے کہ جس کو دکھلانا تھا، یعنی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا اپنی پریکٹیکل لائف میں. یہی تو فضیلت ہے، یہی تو سب سے بڑے آئیڈیل ہے کہ آج پورا یورپ تل ملاتا ہے کہ جس نے اذیت پہنچائی، جو کبھی بھی ایمان نہیں لایا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا، لیکن اس نے بھی یہی کہا، تسلیم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، حق و انصاف کی بات کرتے ہیں، کسی کے جھوٹ نہیں بولے، مروب نہیں ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں اپنے رب کے علاوہ. اور جو تمام چیزیں ہیں ان کو اس کا پابند رہتے ہیں. تو یہ شب معراج ایک شب کا ایک سلسلہ ہے، ایک سفر ہے، جیسے زندگی کا ایک سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی یہ سفر ہے، یہ ہر کائنات کو سمیٹتا ہے، زندگی کی تمام چیزوں کو سمیٹتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کیا چاہیے اور کس طرح ہمیں اپنے رب کے سامنے جانا ہے. عجائبات قدرت کے مشاہدے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تمام چیزوں کو، تو ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن بالواسطہ طور پر انڈائریکٹ وے پہ یہ میسج جانا تھا کفار کو، یہ میسج جانا تھا ابن آدم کو، ہم سب کو، کہ دیکھیے یہ سب نیکی اور بدی دو ہی چیزیں ہیں، اور یہ اس کے لیے پریکٹیکل بننا ہے، عملی زندگی کرنا ہے. سب جانتے ہیں، ورنہ یہ کہے کہ معراج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10 سال بعد، اور نبوت کی بھی عمر میں جو آپ نے اپنی گزاری، اس میں کہیں بھی نہیں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل نہ ہو. بزنس میں، اپنے ماحول میں رہنے کے اعتبار سے، پڑوسی کے حق کے اعتبار سے، جہاں ہم رہتے ہیں اس کے اخراجات کے بعد، ان تمام چیزوں کا بیلنس رکھنے کے لیے اور بتایا کہ دیکھیے یہ چیزیں ہیں. اور پھر یہ بھی چیزیں کہ ایسا نہیں وہ چاہتے تو تمام سب ہو جاتے، ہر چیز کو سامنے دکھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ سفر جو مہتاب صاحب آپ نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت طویل ہے. جب ہم کائنات زندگی میں ہمیں کیا پتا ہم کب پیدا ہوئے ہیں؟ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے والدین نے ہمیں بتایا، لیکن ہمارے والدین بھی ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کتنی ہے. ہمارے والدین بھی نہیں جانتے، یا ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی جانتے کہ ان کی فکر کیا ہے،
ان کا ذہن میں کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں. یہ تمام چیزیں معراج ہوئی، یعنی انسان کی معراج ہوئی. انڈائریکٹ وے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی معراج کیا ہوگی؟ جو اس سفر میں کھرا اترے، جو اس سفر کو مانتے ہوئے اپنے ساتھ اس طرح سے چلے جو باتیں بتائی گئی ہیں. یہی زندگی کا سفر ہے، یہی سفر معراج ہے. اور انسان کی معراج کیا ہے؟ ہر شخص، جیسے اب ہم سوچتے ہیں کہ جو کچھ بچی ہوئی ہے عمر، اس میں ہم نیکی کریں، پرہیزگاری کریں، اگر جو گناہ ہوئے ان سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے محفوظ رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. یہی تو ہمیں سکھایا گیا کہ سلسلہ چلتا رہے. یہ دائروی سفر ہے جو دائرے کی شکل میں چلتا ہے اور آ جاتا ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ سفر کتنا ہے؟ بہت مختصر ہے. روشنی، تاریکی سے روشنی کا سفر. اسی تاریکی سے روشنی کے سفر میں ایمان ہے، اسی تاریکی سے روشنی کے سفر میں کفر میں بھی ہے. کب ہم بہک جائیں یہ بھی اسی میں شامل ہے. تو اس کا سلسلہ بہت ہی طویل ہے. اور جیسا کہ آپ نے، مہتاب صاحب، اس معاملے میں بھی فضیلت ہے صاحب اور افضلیت ہے دکن کو، حیدرآباد کو کہ آپ نے کیا. اور میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ معراج نامے اگر لکھے گئے ہیں ہمارے ہاں تو وہ دکنی ادب میں، یعنی اردو میں جو شروع میں ہمیں دکنی کہی گئی، وہ معراج نامے ہمیں ملتے ہیں. اور ان میں معراج نامے میں سب سے زیادہ اگر استعمال ہوا ہے تو استعاراتی انداز، استعاروں کے ذریعے واقعے کو بیان کر، ایک ایک واقعے کو بیان کیا. جو دکن کے قدیم ترین ہمارے یہاں معراج نامے ملتے ہیں اس میں ہاشمی بیجاپوری ہیں، سید بلاقی ہیں، معظم مختار ہیں. ان کے، اور یہ آج تک کا سفر ہے. یعنی ابھی آپ دیکھ لیجئے شروع ہو گیا ہے اور 27 رجب تک یہ سلسلے ویسے ہی ہوتے رہیں گے. اور خانقاہوں سے متعلق تو تمام چیزیں جو لوگ اس سے بھی نہیں ہیں وہ بھی الگ ہٹ کے ہمیں بتائیں گے کہ دیکھیے یہ کیا کچھ ہے اور کس طرح سے ہم اسے بیان کرتے ہوئے چلے جائیں گے. بہت سے ہم اشعار لائے تھے لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اردو کی بات نہیں، غیر مسلموں نے بھی اس شب معراج کو جس طرح سے پیش کیا ہے، اردو میں، فارسی میں بھی ہے اور اردو میں، کیونکہ فارسی میں میرا اتنا مطالعہ نہیں ہے، اس کے اوپر جس وقت وہ عقیدت و احترام کے ساتھ وہ اس کا ذکر کرتے ہیں غیر مسلم جھوم اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ عظمت ہے، سب میں ہے، چاہے وہ شری کرشن ہو، شری رام ہو یا اور بھی ان کے دوسرے اوتار ہو. اگر ہے تو یہ ہمیں شاید ملتی ہے جو سب سے بڑا ہے، یہ مان لیا گیا ہے اردو شاعری میں. اور اسی لیے شاید اردو سے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو اب آج کے دور میں چڑ ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اس میں باقاعدہ ہزاروں آپ کو معراج نامے مل جائیں گے. ابھی میں نے دکن کا ذکر کیا، دکن کے علاوہ آپ دہلی دبستان، لکھنوی دبستان، عظیم آباد، مرشد آباد، رامپور اور یہ سب قدیم دبستان ہو گئے. آج جو لوگ بزرگ ہیں اور ہر خانقاہ سے بیٹھے ہوئے لوگ جی ہمارے ہیں، جو ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ معراج، وہ کہتے ہیں یہی تو معراج ہے جو ہمیں بتایا ہے. یہ سفر، کیونکہ اس سفر کو باندھ کر کے ہی ہم اپنے گرہ سے آگے بڑھیں گے. جس پر جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے، جب ہمارے شعرا جی جھوم کر ذکر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے عالمی سطح کے اوپر
کہ جو لوگ نہیں بھی سمجھنے پاتے ہیں. خود لتا منگیشکر نے اس پر کہا تھا کہ میں جب یہ کہتی ہوں تو میں جھوم اٹھتی تھی. یہ ذکر ایسا ہے، اس ذکر کے اوپر کبھی ہو تو صرف غیر مسلموں کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے. یہود و نصارہ کی بات ہٹائیے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں صدیوں اس ملک میں یہ ذکر ہوتا رہا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جب دیکھیں نعت شریف میں جو کچھ بھی ذکر جب بھی آئے گا انڈائریکٹ وے میں، ہم نے کہا نہیں یہ اتنا بڑا دائرہ ہے کہ جہاں سے چلے گا وہیں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور بغیر اس کے یہ سفر پورا ہی نہیں چلا. دائرہ بنا کے اسی دائرے میں کائنات، اسی دائرے میں رب ہمارا، اسی دائرے میں تو رحمت العالمین بھی ہمارے. اور جب رحمت العالمین کو تسلیم کر لیتے ہیں لوگ تو پھر یہ غیر مسلموں نے بھی کہا ہے، اور بہت سی مثالیں ہیں، اس میں وقت ہم نہیں لیں گے. اس کے اوپر کچھ لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں. ہم جہاں جس علی گڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی گڑھ سے بھی یہ ذکر ہوا تھا، اور خود سر سید نے جس وقت ہوا، لیکن بعد میں جیسے ہی احساس ہوا کہ تم تو آل رسول ہو، مثال ایسی نہ دو، تو سر سید کو بھی احساس ہوا. اور پھر بعد میں سر سید کے فالوورز نے اسے ہائی لائٹ بھی کیا کہ ہم کسی چیز سے اس طرح سے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کے اوپر عظمت رسول کے اوپر ہلکی سی بھی ضرب آ رہی ہو اور آپ تو آل رسول ہیں. سر سید کو فوراً احساس ہوا، اور آج دنیا بھر میں جو علی گڑھ تحریک ہے اور جس کے فالوورز موجود ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہی تو علم، کیونکہ اس کا بنیادی مقصد تھا علم. جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ علم ہمیں کیا چیز کہاں سے تاریکی سے باہر لاتا ہے اور روشنی ادا کرتا ہے. لیکن علم کیسا ہو، ہمارا یقین کیسا ہو. علامہ اقبال نے جس طرح سے بیان کیا ہے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. الگ الگ سمبولک وے میں یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں کون سی جہاد؟ زندگی کی جہاد. تو زندگی کی جہاد جو آج اس کو جہاد کے معنی ہی لوگ نہیں جانتے ہیں. آپ یا ہمارے بزرگوں کی ہم بات نہیں، علماء کرام کا نہیں، ہم تو اسے سیکھتے ہیں ایک ایک لفظ سے. لیکن جو لوگ سوچتے ہیں یا جن کے اوپر اب ہم کوئی ایسا سخت لفظ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ جہاد کیا ہے. ابھی زمانے جس ہم نے سر سید کے بات آپ کے زمانے میں کی، سر سید ہی تو فالوور تھے، وہ کہتے تھے مجاہدین، اس ملک کو آزادی دلانے والے بھی مجاہدین ہیں، علماء کرام ہیں. ان کی خدمات کو فراموش کر، اور ان کا سلسلہ تو بہت دور تک ہے، اور ان سلسلے کو پھر ہم وہیں سے موڑ کر لائیں گے تو کہاں سلسلہ پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی یہ معراج النبی کے بعد 10 ہجری کے بعد پھر ایک دم سے مکے کے بھی ماحول بدل گئے. بحث و مباحثہ ہوئی، بہت سے لوگ تکرار کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، اور وہیں سے روشنی پھوٹی. اسی دیکھیے کیا سلسلہ ہے صاحب. وہ تپتے ہوئے ریگستان سے انتخاب کیا گیا، تپتے ہوئے ریگستان میں، اس ریگستان میں جہاں تہذیب بالکل ختم ہو چکی تھی، جہاں کہا جا رہا تاریکی آ چکی ہے، جہاں غیور طبیعت کے لوگ اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس جگہ نور پھیلتا ہے. اور آج ایسا نور ہے کہ ہر عورت پراؤڈ محسوس کرتی ہے
کہ ہم ام مومنین کے ماننے والے ہیں، ہم جناب عائشہ کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت خدیجہ کے فالوور ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لے کے پھر دیکھیے کہ آج تو مکہ اور مدینہ کیا پورے عرب کو، اور پھر اسی کی روشنی یعنی تپتے ہوئے ریگستان کا مہتاب صاحب آپ نے بھی کیا سلسلہ جوڑا خواجہ معین الدین چشتی سے، چشتیہ سلسلے وہی تپتے ہوئے ریگستان میں، یہ ریگزار ایک ایک ذرے میں روشنی ہے، ایک ایک ذرے میں فضیلت ہے، ایک ایک ذرہ ہے، ذرے ہی کو تو ہم نے آج نام دے دیا ایٹم کو، اور ذروں کو جب ہم اکٹھا کر رہے تھے تو ایٹم بم کہہ دیتے۔ سمجھنے کی ضرورت، ایک ذرے میں کتنی طاقت ہے، ایک قوت ہے جو بدل سکتا ہے، انقلاب لا سکتا ہے۔ تو آپ نے جن چیزوں کا انتخاب کر رہے ہیں لائق صد احترام ہے آپ۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ گفتگو اور آگے بڑھے اور یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے۔ دیکھیں ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم خود ابھی بیٹھ کے سنیں گے کہ جب نعت پاک آتے ہیں تو آدمی جھومتا رہتا ہے، اور آپ کبھی پلٹ کر دیکھیے یا مائک سے سنیے، ان بستیوں میں بھی کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے آج کے بھی دور میں کہ یہ رسول کی بات ہو رہی ہے، آل رسول کی بات ہو رہی ہے، یہ معراج کی بات ہو رہی ہے، اور یہ رجب کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں نے جیسے شروع کیا تھا کہ اب ہمارے رب نے تمام چیزوں کا انتخاب کیا ہے، انتخاب بھی کس طرح سے کہ یہی مہینہ بہت معتبر تھا حضرت عیسیٰ کے لیے، یہی مہینہ بہت معتبر تھا حضرت موسیٰ کے لیے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی قربانی، حالانکہ ہمارے یہاں سے قربانی حضرت اسماعیل کی قربانی سے ان کی قربانی میں فرق ہے، لیکن احترام ان کے یہاں بھی ہے، اس ماہ کا بے پناہ احترام ہے۔ اور وہی دیکھیے خانہ کعبہ میں کہ کیا نور ہے، مسجد اقصی میں کیا نور ہے، اور اسی نور کا ایک سب سے بڑا ظہور جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، اور وہ سلسلہ پورا چلا آ رہا ہے جہاں ضرورت ہے آج ہماری اس نئی نسل کو، اس نئی نسل کو جہاں اس کو مشاہدہ ہے، اس کا آبزرویشن ہے، بہت اچھا آبزرویشن ہے، لیکن اب اس کے پاس مطالعے کی چیزیں وہ نہیں ہیں جو آپ مہیا کر رہے ہیں۔ اس مطالعے کی چیزوں سے وہ چل لے گا، وہ کم از کم اردو نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن جس وقت وہ سنتا ہے آپ کو، آپ ہمارے کلام کو سنتا ہے، نعت کو سنتا ہے، سلام کو سنتا ہے، منقبت کو سنتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو، میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ بھی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کی ایسی بڑی زبان نہیں ہے، میرے مطالعے میں نہیں ہے، کہ جس میں شب معراج کا ذکر نہ ہو، رسول اللہ کا ذکر، آل رسول کا ذکر تو ہر جگہ ہے۔ صرف ایک چھوٹے سے واقعے کو لوگوں نے کہا یہ تو واقعہ رات کا ہے، صبح آپ جب بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کیا ہوگا، وہ یہ سواری آ رہی تو آگے کون ہوگا، اونٹ کیسا ہوگا، کیسے دھاریاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ، یہ معمولی سے واقعات ہیں جن کو ہمارے علماء نے بیان کیا، اور ان کے بیان میں وہ قوت، وہ تاثیر کہ آج بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں ان واقعات کو سننے میں۔ لہذا ہمیں بھی آپ ہی لوگوں سے روشنی مل رہی ہے، ہمت ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو ہم بھی اپنے اردو ادب میں اسی طرح سے بڑھائیں۔ اور دکن میں جیسے ہم نے تلاش کیا کہ سب سے زیادہ دیکھیں معراج نامے آپ کے دکن میں ہی لکھے گئے، ہاشمی بیجاپوری کے تو 11 بہترین معراج نامے ہیں، ایسے سید بلاقی صاحب کے، معظم مختار صاحب کے، اور اس کے بعد جو ہمارے یہاں شعراء آئے ہیں دکنی،
بات کے شورا سے ابھی تک کے لیے جو بھی ہے وہ اگر نعت شریف کہہ رہا ہے، ہم وہ ذکر تو احمد رضا صاحب وغیرہ کا کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ ان کے یہ لوگ تو ڈوبے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو جا کے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر کے کہ ہم خانقاہ کے اندر آئے ہیں سلام کرنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے، ان کے عقیدت کو، ان کے احترام کو دیکھیے. اور اس جگہ کے اوپر جب غیر مسلم پہنچتا ہے، دہریہ پہنچتا ہے مجبوراً، تو جب وہ واپس لوٹ کر آتا ہے اور جو کیفیات کا ذکر لوگوں نے کیا ہے اس پر دیکھیے تو ایسا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بڑا معراج کیا ہو سکتی ہے. اور یہ ایک آپ نے جو اس کے عنوان کے ساتھ رکھا ہے، ایک روشن حقیقت ہے. ریئلٹی، ایسی ریئلٹی جو لائٹ دے رہی ہے، جو بجلی بھی چلی جائے لیکن اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ روشنی ہے، ایک ایسی حقیقت بن کر کے ہمارے سامنے آ گئی. یہ ایک معجزے سے بھی، آج بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ان کا رب بھی یہ چاہتا تھا، ہمارا رب بھی چاہتا تھا کہ ہم دیکھیے دکھلا بھی دیں کہ ہم خود کتنے عزت و احترام پیش کر رہے ہیں، کتنا عزیز رکھ رہے ہیں. لہذا تمہیں بھی رکھنا ہے اے نبیوں. اور اب یہ سلسلہ بند ہو رہا ہے اور تاکہ یہ تمہیں احساس ہو جائے کہ ہم سب سے، جیسے ایک چھوٹی سے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم مثال دیتے ہیں کہ جیسے مشاعرے میں جو سب سے بڑا شاعر، جو سب سے اچھا شاعر، جو سب سے معتبر شاعر ہوتا ہے، ہم اسے محفوظ رکھتے ہیں کہ سب سے آخر میں ہم ان سے کلام سنیں گے. تو یہ مثالیں بہت ہیں. بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. میں بے حد آپ کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ آپ یہ سلسلہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے. یہ خادم ہمیشہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. آمین. اور ہم اور بھی سننا چاہتے ہیں کہ کچھ اور کلام بھی سننا چاہیں گے کیونکہ اس سے ہمیں بھی بہت روشنی. یہ معجزات دیکھ لیجئے. علی گڑھ بھی ایک معجزہ ہے، کبھی اس کے اوپر ہم رکھیں گے کہ شب معراج علی گڑھ اور سب سے یہی معجزے ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں پر چند کہہ سکوں. بہت بہت شکریہ حضور کا. جی جزاک اللہ. بہت بہت آپ کی بھی ہم تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں. محترم معزز سامعین و ناظرین اکرام، یہ تھے عزت مآب محترم المقام پروفیسر صغیر افراہیم صاحب. عصر حاضر کے تناظر میں واقعہ معراج کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اور آج دنیا کی عظیم زبانوں میں واقعہ معراج کو بیان کیا جاتا ہے اور ہر قوم کے لوگ واقعہ معراج سے روشناس ہیں. اور آج بھی آپ نے بیان کیا قدیم سے تسلسل ہے. اور یقیناً معراج نامے اور نور نامے جو دکن سے جاری ہوئے اور یہاں سے جو ہے اس کی نشر و اشاعت ہوئی اور ایک ذہن دیا شعراء اکرام کو ہمارے صوفیاء نے کہ جو ہے اس جانب بھی توجہ دیں. اور واقعہ معراج کو جو ہے بڑے پیارے انداز سے جو ہے شعراء اکرام نے بیان کیا، نعت خوان نے پڑھنا چاہا اور جو ہے ریسرچ اسکالر نے اس پر تحقیقیں کی، رسالے لکھے، مقالے لکھے، اپنے ذہن و فکر کے زاویوں کو واقعہ معراج کی طرف موڑا. یقیناً واقعہ معراج کا تسلسل ہے. حضرت جناب صغیر افراہیم صاحب نے جو بیان کیا کہ ریگستان کے ریت کے ذرات کی طرح روشنی دیتے ہوئے واقعات کی روشنی ہی ہے جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے ریگستان سے ابھری اور راجستھان کے ریگستان میں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے شکل میں نمودار ہوئی. اور اسی روشنی سے بر صغیر پورا روشن اور تابناک و منور ہے. اور آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل ایمان کی حرارت اور روشنی سے منور ہیں. یقیناً ایک تسلسل تھا. بڑے پیارے انداز میں حضرت صغیر افراہیم صاحب نے ہمارے سامنے جو ہے پیش کیا اور ہم حضرت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اس طرح
تعاون فرمائیں گے اور مختلف عنوانات پر عصر حاضر کے تقاضوں کے لحاظ سے حضرت نے جیسے بیان فرمایا کہ آج اردو داں طبقے کی کمی ہوتی جا رہی ہے، لوگ اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری نسل جو ہے اردو سے جو ہے دور چلی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ اردو پڑھنے والے، بولنے والے اور سیکھنے والے کی کمی ہوتی جا رہی ہے، کم از کم یہ بیانات اور یہ پروگرام ان کی معلومات کا اہم ترین ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت لگے ہوئے ہیں سید باقر حسین قادری صاحب بلبل باغ مدینہ اور دہلی اردو یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر جناب نذیر احمد گنائی چشتی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم خواہش کریں گے جناب سید باقر حسین صاحب سے، جیسے ابھی حضرت صغیر افراہیم صاحب نے فرمایا کہ نعت کا ایک اثر ہوتا ہے، اور آج بھی کوئی محلہ ہو اور جہاں اہل اسلام نہ بھی ہوتے ہوں، وہاں کے لوگ بھی جو ہے نعت شریف کی جو ہے برکتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور ہر جگہ نعت شریف کا اہتمام ہوتا ہے، اور غیر مسلم شعراء نے، ہندو شعراء نے، دیگر شعراء نے بھی جو ہے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت جو ہے پیش کیا۔ ایک علیحدہ عنوان ہے یہ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ہم پروفیسر صاحب کو زحمت دیں گے اس عنوان کے متعلق کہ غیر مسلم شعراء اکرام کا کلام اور بارگاہ رسالت میں ان کی خطبندیاں کیا رہیں، اور کس طرح انہوں نے جو ہے حضور پاک سے اپنی محبت کا جو ہے تعلق کو اور رشتے کو قائم کیا۔ آقائے کریم کی ذات ایک ہماگیر ذات ہے، ایک عالمی ذات ہے۔ ہر ملک، ہر نسل، ہر قوم کے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں جو ہے نذرانہ عقیدت کو پیش کیا، ماننے والے ہوں یا آپ کا کلمہ نہ پڑھنے والے ہوں، وہ بھی جو ہے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے، کیونکہ آپ کے کردار سے متاثر رہے، آپ کی سیرت سے متاثر رہے، آپ کے واقعات سے جو ہے آج عالم انسانیت روشنی پا رہی ہے۔ الغرض ایک بڑا وسیع عنوان ہے، یہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ ایسے عظیم سمندر میں جو ہے ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی تسلسل جو ہے جاری رہے گا۔ ہم آتے ہیں جناب سید باقر حسین قادری صاحب سے ملتمس ہیں کہ وہ آج کے اس بابرکت موقع پر جو معراج النبی کا پروگرام ہے اس کے متعلق بارگاہ سرور کونین میں نذرانہ عقیدت جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ فیضان چشتیہ کی جانب سے جو ہے ایک نظم جو ہے معراج کی رات آج کی اس مقدس میں سنانے کا حکم ہوا ہے۔ انشاءاللہ عزیز آپ حضرات بھی اس سے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ ایک ایک شعر میں جو ہے ایسی حقیقت پنہاں ہے جو آپ کے دلوں کو روشناس کرے گی۔ میں بے حد مشکور و ممنون ہوں شاہ محمد مہتاب چشتی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا۔ آئیے اس سے پہلے ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک شعر عرض ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ نظم پڑھی جائے گی۔ اے ختم رسول جادہ مقصود توئی، اے ختم رسول جادہ مقصود توئی، در صورت ہر چہ ہست موجود توئی، آیات کمال حق آیا ہست بتو، آدات کے در پردانی ہاں بود توئی۔ آئیے پیش خدمت ہے معراج کی رات۔ دونوں عالم ہے نور علا نور کیوں، دونوں عالم ہے نور علا نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کے ملاقات کی، یہ مسرت ہے کس کے ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، دن بھلے ہو تو دل اس کا مجنو بنے، دن بھلے ہو تو دل اس کا مجنو بنے، زلف شب گو میں ہر روز الجھا رہے، اوڑھنی چاند تاروں کی اوڑے ہوئے، اوڑھنی چاند تاروں
کی اوڑے ہوئے لیلے دل ربا آج کی رات ہے دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا عرش سے فرش تک جگمگانے لگا عرش سے فرش تک جگمگانے لگا رشک صبح صفا آج کی رات ہے دونوں عالم ہے نور علی نور کیوں فرش کونو مقام ہے کم خواب کا فرش کونو مقام ہے کم خواب کا ہے یہ مانا کہ سونا نہیں ہے روا سونے والوں کو اکثیر ہے جاگنا سونے والوں کو اکثیر ہے جاگنا ارے جاگ لو رت جگا آج کی رات ہے جاگ لو رت جگا آج کی رات ہے طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا چاندنی چاند ہر سو چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا عرش سے فرش تک جگمگانے لگا رشک صبح صفا آج کی رات ہے وہ حبیب خدا سید المرسلین وہ حبیب خدا سید المرسلین خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین خاتم الانبیاء شاہ دنیا و دین بزم قوسین میں ہوں گے مسند نشین بزم قوسین میں ہوں گے مسند نشین ارے جشن معراج کا آج کی رات ہے یہ جشن معراج کا آج کی رات ہے طور پر رفعت لامکانی کہاں طور پر رفعت لامکانی کہاں لنترانی کہاں منگانی کہاں جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر آ کے جبرائیل نے یہ سنائی خبر خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر آ کے جبرائیل نے یہ سنائی خبر چلیے چلیے شاہ والا گوہر چلیے چلیے شاہ والا گوہر حق و شوق لکھا آج کی رات ہے دونوں
عالم ہے نور علا نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کے ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں محترم المقام بلبل باغ مدینہ مداح رسول علی جناب سید باقر حسین قادری صاحب اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں حضرت سید باقر حسین صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے جڑے ہوئے ہیں دہلی اردو یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر محترم نذیر احمد گنائی چشتی صاحب، وہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے اور نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی اس بزم میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ جو ہے تشریف لائے اس پر پیش پر، اور جو ہے انشاءاللہ آج کے پروگرام کے متعلق اور پروفیسر صاحب کے شکریہ کے متعلق آپ کے کلمات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کا جو ہے اختتام عمل میں آئے گا۔ بسم اللہ۔ میں اپنی طرف سے پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا اور بہترین انداز میں انہوں نے معراج النبی کے کئی گوشے بیان کیے۔ میں ان کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی وہ جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ غیر مسلم شعراء کا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جنہوں نے کلام لکھا اس پہ تاثرات پیش کریں گے، وہ ان کی بڑی ذرا نوازی ہوگی۔ اور میں یہاں پہ شافع محشر حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سلام پیش کروں، چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ شروع کرتا ہوں حضرت آپ کی اجازت سے۔ شاف روز محشر پہ لاکھوں سلام، شاف روز محشر پہ لاکھوں سلام، ساقیے حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، شاف روز محشر پہ لاکھوں سلام، ساقیے حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، شاہ بکر و فاروق عثمان و علی، عثمان و علی، اور شبیر و شبر پہ لاکھوں سلام، اور شبیر و شبر پہ لاکھوں سلام، شاف روز محشر پہ لاکھوں سلام، ساقیے کوثر پہ لاکھوں سلام، سارے اصحاب پر، سارے احباب پر، سارے احباب پر، اور آل پیمبر پہ، اور آل پیمبر پہ لاکھوں سلام، شاف روز محشر پہ، شاف روز محشر پہ لاکھوں سلام، ساقیے حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، ابن خاتون جنت پہ بے حد درود،
ابن خاتون جنت پہ بے حد درود، کربلا میں ہزاروں جڑے جو لڑے، ان پتھر پہ لاکھوں سلام، شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام، خون سے جس نے سے چاہے دین کا چمن، خون سے جس نے سے چاہے دین کا چمن، تابد ایسے بر پہ لاکھوں سلام، شاف روز محشر پہ لاکھوں سلام، بھوکے پیاسے جو لڑتے رہے 3 دن، بھوکے پیاسے جو لڑتے رہے 3 دن، صبر و ہمت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، صبر و ہمت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، شاف روز محشر پہ لاکھوں سلام، جن کے متقل میں آئے حبیب خدا، جن کے متقل جن کے مقتل میں آئے حبیب خدا، ان کے اعلی مقدر پہ لاکھوں سلام، شاف روز محشر پہ لاکھوں سلام، ساکے حوض کوثر پہ لاکھوں سلام۔ باقی سبحان اللہ، یہ تھے محترم نذیر احمد گنائی صاحب جو نذرانہ سلام پیش کر رہے تھے آل پیمبر کی شان میں، اصحاب پیمبر کی شان میں، اور آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں جو ہے ایک بڑا ہی پیارا خوبصورت سلام انہوں نے پیش کیا۔ ہم نذیر احمد گنائی صاحب کا اور بلبل باغ مدینہ باخر حسین خادری صاحب کا اور بالخصوص جناب پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اس امید پر کہ انشاءاللہ تعالی پھر جو ہے آپ اسی طرح ان پروگراموں میں شرکت کریں گے اور ہمارے ناظرین اور سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ حضرت امجد حیدرآبادی کے ان اشعار پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حیرت نہیں بے سایہ اگر ذات ہوئی، ٹکڑے کیا چاند کیا کرامات ہوئی، دن رات تھا جلوہ خدا پیش نظر، معراج ہوئی تو کیا نئی بات ہوئی۔ آپ سب کو معراج النبی کی رحمت مبارک، برکت مبارک اور فیضان معراج سے اللہ رب العزت ہم سب تمام کو مالا مال رکھے، این دعا از من و از جملہ جہاں آمین۔ بات الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔